لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے ملک ترقی کرتے ہیں، لیکن ہماری صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں آج کل کی ہلچل دیکھ کر پتہ چلا کہ عوام تو عوام، ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو جعلی ڈگریوں کے بلبوتے پہ ترقی کے زینے طے کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں آخرکار کچھ لوگوں کے لیے پڑھائی مکمل کرنا اتنا مشکل کیوں ہے، اور کیا ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ سپورٹ ملتی ہے جس سے ان کی صلاحیتیں سامنے آئیں؟ آج کی دوسری کہانی یہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے کیا مسائل ہیں اور کچھ لوگ جعلی ڈگری کیوں لے لیتے ہیں۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں شہر حیدرآباد سے، اور پہلے تو یہ پتہ کرتے ہیں کہ یہ جعلی ڈگری آخرکار بنتی کیسے ہے۔ تفصیلات علی حسن کی اس رپورٹ میں۔ آج کل تعلیم کی جعلی ڈگریوں کا ہر طرف چرچا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ کے درجنوں اراکین کی تعلیمی اسناد جعلی ثابت ہو چکی ہیں۔ جعلی ڈگری کا معاملہ اس لیے اچھل گیا کہ یہ ڈگریاں عام لوگوں کی نہیں بلکہ عوام کے منتخب اراکین کی تھیں۔ لیکن پاکستان میں اسناد کی تصدیق معمول کی کارروائی ہے۔ کنٹینیوس ہے۔ آج کل تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہمیں میکسیمم جو میل آتی ہے نا وہ ویریفیکیشن کی آتی ہے۔ یونیورسٹیوں سے جاری ہونے والی ڈگریاں جعلی ثابت ہوئی ہیں، لیکن سندھ یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات کہتے ہیں جعلی ڈگریاں باہر موجود افراد تیار کرتے ہیں۔ وہ جعلی ڈگری ہمارے ہاں سے ایشو نہیں ہوتی۔ نو ڈس ایگری ٹو دیٹ، کیونکہ جب وہ ویریفیکیشن میں آتی ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ پکڑی جاتی ہے، وہ بنتی باہر ہے۔ میری انتہائی گزارش کے باوجود ڈاکٹر کریم داد پتافی مجھے شعبہ امتحانات کے سیکریٹ برانچ میں نہیں لے گئے۔ انہوں نے بہتر جانا کہ وہ رجسٹرار اور وائس چانسلر سے اجازت لیں، اور انہیں اجازت نہیں ملی۔ شعبہ امتحانات کا سیکریٹ برانچ حساس علاقہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اتنا حساس نہیں کہ اس کی فلم بندی بھی نہ کی جا سکے۔ تعلیمی بورڈ حیدرآباد کے ناظم عامر شفیق بھی کہتے ہیں کہ ڈگری مافیا سرگرم ہے۔ یہ ان سرٹیفکیٹس کے جعلی کے حوالے سے بھی ایک مافیا سرگرم عمل ہے ہر جگہ پر۔ تو وہ خود اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں جتنے کہ میں سمجھتا ہوں ہمارا بورڈ کا عملہ بھی اور ہم لوگ نہیں ہوتے۔ اتنی کوئی چیز ہم اس میں انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس کا وہ کاؤنٹر جو ہے وہ سائنٹیفک طریقے سے بہت اکیوبڈ ہیں، تو وہ اس کا وہ کر لیتے ہیں۔ کہیں ریئر کوئی اگر ہمارا امپلائی انڈیویجول کیپیسٹی میں انوالو ہو جائے ان کے ساتھ تو وہ ایک علیحدہ بات۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ہوں یا گریجویشن کے سرٹیفکیٹ، ان کے جعلی ہونے کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ سندھ یونیورسٹی میں ہر سال تصدیق کے لیے ہزاروں ڈگریاں آتی ہیں۔ سر تھاؤزنڈس، مطلب ویریفیکیشن کے لیے تھاؤزنڈس، ہمارے ہاں وہ بھی تھاؤزنڈس میں ہی ہوتی ہیں۔ مکمل جعلی ڈگری کے ساتھ ساتھ کسی اور کے سرٹیفکیٹ میں نام کی تبدیلی بھی معمول کی کارروائی ہو گئی ہے۔ تو وہ اس کو اوپر کا جو ان کے پرٹیکولر ہیں وہ واش آؤٹ کر لیے۔ اچھا، یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ کسی ادارے سے یا کہیں سے اس کے ویریفیکیشن کے لیے آتے ہیں تو ہم اس کی بک وغیرہ کو ریفر کرتے ہیں کہ یہ کون سی بک ہے، وہ ہمارے پر ریکارڈ ہوتا ہے، ان کی کاؤنٹر فائلز ہوتی ہیں، تو اس میں وہ کچھ اور پرٹیکولر لکھے ہوتے ہیں اور وہاں وہ جو سرٹیفکیٹ واش آؤٹ کر کے وہ اپنے لکھ دیتے ہیں۔ پروفیشنل کالجز کے تو آتے ہی ہیں، یونیورسٹیز سے بھی اب آنے لگ گئے، اور زیادہ تعداد ایک جو سیزنل آتی رہتی ہے ہمارے پاس، فوج سے آتے ہیں ہمارے پاس، فورسز سے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں دوائیں جعلی فروخت ہوتی ہوں، روزمرہ کی انسانی خوراک اور اجناس میں ملاوٹ عام چلن ہو، وہاں جعلی ڈگری حاصل کرنے والوں کو کون پوچھے گا اور کیوں پوچھے گا؟ پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ یہاں قانون کی پکڑ میں وہ لوگ نہیں آتے جو وسائل رکھتے ہیں، بااثر ہوتے ہیں اور اوپر کی سطح پر تعلقات رکھتے ہیں۔ علی حسن، ڈان نیوز، حیدرآباد۔ جی تو یہ تھے ہمارے حیدرآباد کے نمائندے علی حسن، جو ہمیں جعلی ڈگری بنوانے کے طریقہ کار کے بارے میں بتا رہے تھے، اور یہ طریقے تقریباً سارے ہی شہروں کے بورڈوں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن واپس آ کر ہم آپ کو شہر کوئٹہ اور شہر لاہور میں تعلیمی اداروں کے معیار کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ طلباء کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔